اس دائرے میں 4 نکات ہیں. پہلا نقطہ جو ہے وہ عقیدے سے شروع ہوتا. پہلا نقطہ عقیدے سے شروع ہوتا. اور عقائد 3 ہیں. تو عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت ہے, اور عقیدہ آخرت ہے. باقی سارے عقائد اس کے اندر آ جاتے ہیں. اسی طرح عقائد کے بعد دوسری چیز ہے عبادات. عبادات میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, یہ ساری عبادات ہیں. جس طرح عقیدہ اس کا خالص ہو, اسلام عقیدہ خالص مانگتا ہے, بالکل اسی طرح اس کی عبادات بھی خالص مانگتا ہے. نماز میں سستی کر جانا, ایک ہے نماز چھوڑ دینا, 2 پہلو. نماز چھوڑنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, جس بندے نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر والا رویہ کیا, کفر والا کام کیا. اور اگر یہ رویہ مستقل بن جائے نماز چھوڑنے کا تو پھر یہ وہ بدترین کفر کا رویہ بن جاتا ہے, بدترین کفر کا رویہ بن جاتا ہے. اور اس سے بھی آگے, اس سے بھی آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سستی قبر کے عذاب کا باعث بنتی ہے. قبر کے عذاب کا باعث بنتی ہے. نماز میں سستی قبر کے عذاب کا باعث بنتی ہے. بات لمبی ہو جائے گی ورنہ اس کے لیے بہت سارے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عبادات, میں ایک چھوٹا سا واقعہ, معمولی سی بات اس حوالے سے رکھوں گا. یہ 1963 کی غالباً بات ہے, جس دور میں جماعت اسلامی کو بین کیا گیا اور کچھ دوسرے علماء کو بھی جماعت کے رہنماؤں کے ساتھ ہی دوسرے علماء کو بھی قید میں ڈالا گیا. یہ سارے علماء جیل میں موجود تھے, بڑے بڑے لیڈر. مولانا میاں طفیل محمد صاحب نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے مشاہدات میں. کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نماز پڑھ کے بیٹھے تھے اسی طرح, تو میں نے دیکھا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. آتے آتے نا وہ کھڑا ہو گیا کچھ دیر دور ہی, دیکھتا رہا اور آہستہ آہستہ پھر ہمارے پاس آ گیا. تو ہمیں پوچھتا ہے کہ حضرات علماء کرام آپ ماشاءاللہ سارے دیندار ہیں اور بڑے, یہ بتائیں وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا خدا اور تمہارا خدا الگ الگ ہے. میں جو محسوس کر رہا ہوں اس کا خدا اور ہے, تمہارا خدا اور ہے. تم نے بھی نماز پڑھی ہے, اس نے بھی وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. تو میں اکثر گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہ کچھ ایسے خدا کے سامنے نماز پڑھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہی طاقتور خدا ہے جس کو زور جاتا ہے, تو وہ ایسے کانپ رہا ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے, بالکل اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈھیر کر دیتا. اور آپ نے بھی نماز پڑھی, آپ بیٹھ کر گپے شپے لگا رہے ہیں, نماز پڑھ کے آپ کی طبیعت پر کوئی اثرات نہیں. اب وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا تھا اس کا نام سید ابوالعلا مودودی تھا, اور یہ جو ساتھی تھے یہ باقی افراد علماء کرام اور باقی لوگ موجود تھے. جو فرد بھی جس سطح پر بھی کھڑا ہے اور اس نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حضور محسوس کر لیا ہے, اس کی عبادت کا رنگ کچھ اور ہو جاتا ہے, بدل جاتا ہے عبادت کا. صحابہ کرام کے آپ واقعات پڑھیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ نمازوں میں ان کے اندر کی کیفیت کیا ہوتی تھی, لوگ دیکھ کر کیا کیفیت محسوس کرتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا دوسرا پوائنٹ اس کا کیا ہے جی, دوسرا پوائنٹ میں نے جو عرض کیا ہے عبادات. پہلا پوائنٹ تھا عقیدہ, عقائد. عقائد میں نے عرض کیا تھا عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, عقیدہ آخرت. تو یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ عبادات کا پوائنٹ تھا کہ عبادات جو ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, خالص اللہ کے لیے ہوں. اور اللہ کے لیے پھر تب ہی ہو سکتی ہیں کہ جب آدمی اللہ کو جانتا ہو,
اس کے علم میں موجود ہو. جو کچھ نبی نے بتایا ہے، جو کچھ اللہ نے خود قرآن میں اپنا تعارف کرایا ہے، وہ اس کے ذہن میں ہو. جہلوں والے تصورات کے ساتھ جب اللہ کے ساتھ ہوں گے تو پھر اس کے نتائج اسی طرح ہوں گے کہ لوگ پھر وہ ٹکرے ماریں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ایسے کئی لوگ ہوں گے تو ان کی نماز پڑھیں گے اور کل قیامت کے دن نماز جو ہے ان کے منہ پہ دے ماری جائے گی کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی. تم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید میری نماز کی اللہ کو ضرورت ہے تو میں اس کے حوالے سے جا کے اپنی اللہ کے حضور وہ نماز ضرورت کے طور پر پیش کروں. اللہ کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہاری نمازوں کی محتاجی نہیں ہے. تو یہ عبادت کا پہلو. تیسرا پہلو تھا معاملات. معاملات دین کا جب علم حاصل کرتے ہیں ہم، اس میں ہمیں معاملات کا علم ہونا چاہیے. معاملات کیا ہیں؟ کہ میں نے کس سے لین دین کس طرح کرنا ہے، میں نے کاروبار کس طرح کرنا ہے، میں نے اپنی سروس کس طرح کرنی ہے. یہ جو معاملات ہیں لین دین کے، رات دن کے، ان معاملات میں بندہ مومن ایک مثالی مومن ہونا چاہیے. مثالی مومن ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی اپنے آپ کو ایماندار بھی کہلوائے اور وہ یہ دعویٰ بھی کرے کہ میں لوگوں کو درست کرنے کے لیے اپنی کوششیں لگا رہا ہوں، میں اصلاح کے لیے اپنی کوششیں کر رہا ہوں. لوگ اس کے بارے میں یہ تصور رکھیں کہ یہ بڑا ظالم آدمی ہے، یہ بڑا ظالم آدمی ہے، اس کا لین دین کا رویہ سال پہلے اس نے پیسے لیے تھے آج تک نہیں دیے. ادھار دینا تو بڑی بات ہے، یہ اور لے کے کھا گیا. اب یہ وہ رویے، یہ وہ چیزیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اس کے بارے میں آئیں گی، یہ وہ چیز ہے جو تبدیلی نہیں لائیں گی بلکہ الٹا ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کریں. معاملات درست ہونے چاہیے. چوتھی چیز جو ہے وہ اخلاق کا درست ہونا ہے. اخلاق کیا ہے؟ عادات ہیں، رویے ہیں، بولنے کا طریقہ ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ بر کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا البر حسن الخلق. نیکی اچھے اخلاق کا نام، نیکی اچھے اخلاق کا نام. والاسم ما حاک فی صدرک. اور گناہ یہ ہے کہ تمہارا ضمیر اندر سے تمہیں کہے، تمہارے اندر دل کے اندر کھٹک پیدا ہو. یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اندر تمہارا مطمئن ہو، تمہیں بے چینی کی کیفیت لگ جائے. وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. اور تو اس بات کو برا محسوس کرے کہ تمہاری اس حرکت سے لوگ واقف ہو جائیں. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ چار چیزیں میں اسلام کے علم کے حوالے سے عرض کر رہا تھا. تو پہلی چیز تھی کہ ہمیں اسلام کا علم حاصل کرنا ہے، اور اس علم کی پوزیشن جب تک اسلام کا فہم ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم ان اندھوں کے ہاتھی کی طرح کی شکلوں کی طرح ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اسلام کا مکمل نمونہ سمجھتے ہوئے زندگی گزار دیں گے، اور کل جب اللہ کے حضور جائیں گے تو بات اس وقت ہمیں سمجھ آئے گی یہ تو تھا ہی نہیں، یہ تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا. تو آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید سے رجوع کریں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین اسلام کا صحیح فہم حاصل کریں. روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں، حدیث کو بھی اور قرآن مجید کی آیات کو بھی. اور اس کو اکیلے پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کی لیے ضرورت ہے کہ ہم فیملی کے ساتھ بیٹھیں، ہماری بیوی بیٹھی ہو، بچے بیٹھے ہوں، بھائی بیٹھے ہوں، والدین بیٹھے ہوں، جس گھر میں جو بھی فیملی کا ممبرز موجود ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اسی آیت کو سب نے دہرایا ہے تو ان سب کے ذہن میں ایک تصور آ گیا. ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث مبارک کو سب نے دہرایا ہے اور حدیث کا سبق یاد ہو گیا ہے. اور وہ حدیث اور وہ آیت ہماری ذمہ داری بنے گی کہ ہم جہاں بھی دن بھر بیٹھیں گے، جہاں بھی بیٹھیں گے، ہم اس کا اظہار کریں گے کہ یہ حدیث آج ہم نے پڑھی، رسول اللہ کا یہ فرمان آج ہم نے پڑھا، آج میں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہے. اس کا اظہار کریں لوگوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، سب کے سامنے. کہیں خوشی غمی کا موقع ہو، لوگ تو بولتے ہیں، آپ سیدھی سچی بات نہیں کریں گے تو لوگ جھوٹی باتیں آپ کو سنائیں گے.
بجائے اس کے کہ آپ جھوٹی باتیں سنیں، لوگوں کو غلط موقع دیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ موقع کو تلاش کر کے جو ہی موقع ملتا ہے آپ بہتر انداز میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز اس حوالے سے، اس چیز کا جس کا علم حاصل کیا اس پر ایمان اور یقین کیا حد تک ایمان، ہمارا یقین بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے۔ ایک شخص آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آتے ہی اس نے عرض کیا کلی قولاً فی الاسلام یا رسول اللہ لا اسأل بعدک، میرے پیارے آقا مجھے اسلام کے بارے میں ایک بات بتائیں، صرف ایک بات، میں اس پر عمل کر جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنا بھی نہ پڑے۔ کلی قولاً فی الاسلام لا اسأل بعدک، حضور نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، زبان سے یہ اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ کے حکم کو مانو گے تو پھر اللہ پر ایمان تمہارا مکمل ہو جائے گا۔ حضرات یہ یقین اور ایمان کی کیفیت۔ تیسری چیز اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ جب اسلام کا علم حاصل ہو جائے اور اس علم کے راستے پر آدمی چل نکلے، اسلام کا صحیح فہم اسے ملے اور اس پر اسے یقین بھی ہو جائے، اعتماد اور ایمان کی دولت اسے حاصل ہو جائے، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے قول و فعل میں تضاد ختم کرے، منافقت کی کیفیت کو ختم کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کچھ اور کرے کچھ اور، لوگوں کے سامنے اس کا رویہ کچھ اور ہو، اکیلے میں رویہ کچھ اور ہو۔ یہ جو منافقت ہے یہ اس کی نمازوں کو، روزوں کو، حج کو، زکوٰۃ کو، یہ ساری چیزوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ منافقت ساری چیزوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث مسلم میں بھی، بخاری میں بھی، مشکات شریف میں بھی، حضور نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں اگر میری امت کے کسی بندے میں پائی جائیں کان منافقاً خالصاً، وہ پکا منافق ہوگا۔ امت کی بات ہو رہی ہے، میری امت کے کسی بندے میں اگر پائی جائیں کلمہ گو بندے میں 4 چیزیں، کانا منافقاً خالصاً، وہ پکا منافق ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 4 میں سے جتنی پائی جائیں وہ اتنا منافق ہوگا۔ 2 پائی جائیں تو آدھا منافق ہوگا، 3 پائی جائیں 3/4 ہوگا، اور 1 پائی جائے تو 1/4 ہوگا۔ حتیٰ یدا، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے، جب تک ان چیزوں کو چھوڑے گا نہیں تب تک وہ منافقت رہے گی، اور منافقت کے ساتھ اگر اس دنیا سے چلا گیا تو پھر اسے جنت نصیب نہیں ہوگی، بلکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، پھر منافقین جو جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے۔ اب اس سے آگے ذرا بات سنیے کتنی اہم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزے بھی رکھے، وہ نمازیں بھی پڑھے، اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھے، 4 چیزیں اگر پائی جائیں اس میں تو اس کی نہ نمازیں قبول ہیں، نہ روزے قبول ہیں، نہ اس کی مسلمانی قبول ہے۔ یہ الفاظ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ ذرا غور کیجیے ان پہ۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ جو قول و فعل کا میں تضاد کی بات کر رہا تھا، وہاں اپنا نقطہ وہ سوئی ادھر ہی رکھیں تاکہ ہمیں سمجھ آتی جائے بات۔ وہ بندہ جھوٹا نہ ہو، پہلی چیز، اذا حدث کذب، جھوٹا نہ ہو، نقصان اٹھا لے دنیاوی لیکن جھوٹ نہ بولے، پریشانی ہو جائے جھوٹ نہ بولے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ دوسری بات بتائی وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جو ذمہ داری وہ بندہ لے لے، ذمہ داری قبول کر لے، میں یہ کام کروں گا، جو ذمہ داری لے لے، وہ مالی ذمہ داری ہو، وہ علمی ذمہ داری ہو، وہ وقت کی ذمہ داری ہو، وہ کسی سیٹ کی اسٹیٹس کی ذمہ داری ہو، جو ذمہ داری بھی لے لے، اس کو وہ پورا نہ کرے، اس میں خیانت کرے۔ اگر مال کی ذمہ داری لی ہے تو اس میں چوری چکاری کر، مال میں آگے پیچھے کر دے۔ اسی طرح اگر علم کی ذمہ داری ہے تو سیدھی بات نہ بتائے، لوگوں کی مرضی کے مطابق بات بتائے،
حقیقی سیدھا اسلام کا فہم نہ دے، علم صحیح نہ دے. اگر کہیں اس نے وقت دیا ہے، ڈیوٹی ہے اس کی کہیں، اب ڈیوٹی اس کی 8 گھنٹے ہے، وہ 8 کی بجائے 6 گھنٹے دیتا ہے، وہ 4 گھنٹے دیتا ہے، ڈیوٹی درست نہیں دے رہا. اس نے 8 بجے جا کے جانا ہے دفتر، وہ 10 بجے جا کے 8 بجے کے سائن کر دیتا ہے. اس نے وہاں سے 4 بجے آنا ہے، وہ 2 بجے نکل کر 4 بجے کے سائن کر کے آ جاتا ہے. باتیں تلخ ہیں، کڑوی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے. میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ ذرا سمجھیے گا. وہ بات کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں، میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو کامیاب بنانا چاہتا ہوں، پھر قول و فعل میں تضاد اسے ختم کرنا پڑے گا. پہلی چیز تھی جھوٹ نہ بولے. دوسری چیز تھی وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جس ذمہ داری کو اس نے قبول کیا ہے اس ذمہ داری کو وہ پورا کرے، اس میں خیانت نہ کرے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کر لے تو وعدہ پورا کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے بات ہو اور اگر کوئی معاملہ اس کی طبیعت کے خلاف ہو تو پھر آپے سے باہر نہ ہو جائے، گالم گلوچ نہ نکالے، بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مرتکب نہ ہو. تو یہ تیسرا پہلو تھا جو میں عرض کر رہا تھا. پہلی چیز تھی اسلام کا صحیح فہم حاصل کرنا. دوسری چیز تھی اس کا یقین اور ایمان پختہ ہو اس علم پر. تیسری چیز تھی کہ اپنے اندر سے قول اور فعل میں تضاد ختم کر دے، منافقت ختم کر دے. یکسوئی، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول. منافقت جو ہے نا جی، اس کے ساتھ بھی وہی، اس کے ساتھ بھی وہی، اس کے ساتھ بھی وہی. جہاں میرا کام جس حساب کا ہے میں اس حساب سے السلام علیکم لے کے اپنا کام کروں، نہیں. اس طرح مومن مومن ہوتا جب وہ یکسوئی کے ساتھ اپنا کردار پیش کرتا ہے تو اس کے کردار کے حوالے سے. اور بڑی خوبصورت بات ہے، میں آج بھی سن رہا تھا، ڈاکٹر سلیم صاحب نے یہ بات بتائی. امیر ہیں، امیر صوبہ ہیں شمالی علاقے کے. مالا کنڈ کے ایم این اے جناب خالق داد صاحب آج بھی زندہ ہیں، جماعت اسلامی کے وہاں کے امیر بھی رہے. خالق داد صاحب قومی اسمبلی کے ممبر رہے. ان کے بیٹے سے قتل ہوا، بیٹے سے قتل ہو گیا، بیٹا پکڑا گیا، انکوائری ہوئی. اور جس طرح ہماری پاکستان میں انکوائری ہوتی ہے، باپ نے کوشش نہیں کی اس میں ذرہ برابر، لیکن انکوائری میں بیٹا اپنے ذاتی تعلقات اور برادری کے آپ کہنے کہلوانے پہ دوستوں پہ کلیئر ہو کے کچھ 6 مہینے 7 بعد واپس آ گیا. واپس آ کر بیٹے نے باپ سے شکوہ کیا، ابا جی آپ نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، آپ نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا. آپ ایم این اے، لوگ آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، آپ ایک دفعہ کہہ جاتے تو میرے یہ 6 مہینے ادھر نہ ہوتے. اور میں تو، لیکن میرا گھر میں آ بھی گیا ہوں نا جی، میں تو آ گیا ہوں، قتل بھی میں نے کیا ہے، میں آ بھی گیا ہوں، کلیئر ہو کے آ گیا ہوں. خالق داد صاحب پوچھتے ہیں بیٹا تم نے قتل کیا تھا؟ جی بالکل بالکل قتل ہوا، لیکن آپ نے میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا چھڑانے میں. پولیس کے سینئر افسر کو ٹیلی فون کیا، ایس ایس پی کو بلوایا، بلوا کے گھر سے وہ ہتھیار برآمد کروایا اور کہا یہ بچہ جو آپ کی انکوائری میں کلیئر ہو کے آیا ہے، اس نے میرے سامنے، میں شہادت دیتا ہوں، میرے سامنے اس نے اقرار کیا کہ میں نے قتل کیا. لے دو اس بیٹے کو، اور یہ اوزار بھی ہے یہ بھی لے دو. ہتھیار بھی لے گئے. اور پھر اگلے دن جب وہاں جرگہ ہوا، پنچایت ہوئی، تو خالق داد صاحب بھی وہاں موجود تھے اور آپ نے شہادت دی. مدعی جن کا قتل ہوا تھا ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا خدا کی قسم خالق داد صاحب ہم آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومتے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے، کلیئر بیٹے کو آپ نے مجرم بنا کے پیش کیا ہے اور وہ حقیقی مجرم ہمارے سامنے آ گیا، لیکن ہم آپ کی اس جرت، اخلاقی جرت اور استقامت اور دیانتداری کی وجہ سے آپ کے بیٹے کو معاف کرتے ہیں، قتل معاف کرتے ہیں. قتل ہمارا کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں ہے. اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے
کہ ایسا MNA ہمیں ملا جس بندے نے اپنے گھر میں بھی وہی قانون نافذ کیا جو وہ چاہتا ہے دوسرے کے گھر میں نافذ ہو۔ تو یہ قول و فعل کا جب تضاد ہے، اس تضاد کو عملی طور پر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات کہ جب اسلام کا فہم حاصل ہو جائے، اس فہم پر مکمل یقین ہو جائے، قول و فعل میں تضاد ختم ہو جائے، تو پھر بندے کا فرض بنتا ہے کہ وہ دین اسلام کو اپنا مطمع نظر بنا لے، مطمع نظر بنا لے، اس کی زندگی کا مقصد بن جائے، پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ کا دین ہو، اور پھر یہی چیز ہے جو ماحول میں تبدیلی لائے گی، یہی چیز ہے جو سکون بھی لائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔